بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زیادہ تر دیہاتوں میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ لالٹین یا تیل کے دیوں سے کام چلایا کرتے تھے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی گاؤں کی ہے جو کہ کل ملا کے 18 سے 20 گھروں پر مشتمل ہوگا۔ گاؤں میں ایک مسجد اور مدرسہ تھا اور گاؤں کے بیچ میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا تھا۔ گرمی جیسی بھی ہو اس کنویں کا پانی ہمیشہ ٹھنڈا رہتا تھا۔ گاؤں کے مکان گو کے کچے تھے مگر لوگوں کے دلوں میں بہت محبت تھی۔ کسی کا کوئی بھی کام ہو کبھی کوئی کسی کو منع نہیں کرتا تھا۔ ان کا ذریعہ معاش گاؤں سے کچھ دور زمینوں میں کھیتی باڑی سے تھا۔ مکینوں نے اس گاؤں کو بہت صاف ستھرا رکھا تھا، چاروں طرف ہریالی تھی اور اس گاؤں کو ہریالی نے 4 چاند لگا دیے تھے۔ موسم یہاں پر زیادہ تر ابر آلود رہتا تھا اور گرمی بس 2 مہینے رہتی تھی۔ گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹا سا جنگل تھا، لمبے لمبے پیڑ اور اس کے بیچ راہداری اس جنگل کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتے تھے۔ گاؤں کچھ اونچی جگہ ہونے کی وجہ سے بارش کے موسم میں زیادہ پانی یہاں جمع نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہانی اس گاؤں میں رہنے والے ایک مولوی صاحب کی ہے۔ ان کی عمر کچھ زیادہ نہ تھی اور یہ ایک خوبصورت اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ شادی شدہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں کی سبھی عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اسی لیے گاؤں میں ان کی بہت عزت تھی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ انہیں کچھ طب کی بھی معلومات تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے لوگوں کی چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے ان کو جڑی بوٹی یا عرق دے دیا کرتے تھے۔ اس سے جو بھی وظیفہ ملتا اس سے وہ اپنا گزر بسر کرتے۔ ان کا نام جمیل تھا۔ وہ ہر روز صبح تڑکے مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ تقریباً پورا گاؤں ہی حاضر ہوتا تھا نماز میں۔ ان کا معمول تھا کہ فجر سے پہلے مسجد جا کر دیے روشن کرتے اور ضروری صفائی کر کے وضو کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا۔ پھر فجر پڑھا کر مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے۔ شام کے اوقات میں وہ اکثر جنگل میں جا کر تلاوت کرتے۔ گاؤں کے لوگ اس بارے میں پوچھتے تو مولوی صاحب کہتے، خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت جگہ میں اس کے کلام کو تلاوت کرنے سے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ ایک دن حسب معمول وہ اسی طرح جنگل میں تلاوت کر رہے تھے تو انہیں کچھ آواز آئی۔ انہوں نے پہلے تو دھیان نہ دیا، پھر جب آواز مسلسل آنے لگی تو وہ اس آواز کی جانب بڑھے۔ وہاں دیکھا تو ایک خوبصورت ہرنی پاؤں میں زخم کی وجہ سے نڈھال پڑی تھی۔ انہوں نے فوراً ادھر ادھر نظر دوڑائی اور ایک پودے کے پاس جا کر کچھ پتیاں توڑ دیں۔ زخمی ہرنی کے پاس پہنچے، بہت آرام اور پیار سے انہوں نے ہرنی کے زخم پر وہ پتیاں رکھ دیں۔ اسے تھوڑی دیر اپنے ہاتھوں میں دبائے رکھا۔ ہرنی کو جیسے آرام آ گیا ہو، اس نے آواز نکالنا بند کر دی۔ مولوی صاحب نے پتیاں ہٹائیں تو ہرنی اچھلتی کودتی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کی وجہ سے ایک بے زبان کو آرام آ گیا۔ پھر یہ سوچا، اس جنگل میں پرندوں کے سوا تو کوئی دوسرا جانور نہیں، پھر یہ ہرنی کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ ہو سکتا ہے پاس کے جنگل سے آ گئی ہو۔ اگلے دن وہ پھر سے تلاوت میں مشغول تھے تو ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ ہرنی ان کے پاس آ کے ان کے پاؤں کو چوم رہی تھی اور شکر بھری نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ جب تک وہ جنگل میں رہے وہ ہرنی وہیں رہی۔ جیسے ہی مولوی صاحب گاؤں جانے کے لیے اٹھے وہ ہرنی بھی چلی گئی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مولوی صاحب جنگل جاتے تو وہ ہرنی ان کے پیروں سے لپٹ جاتی۔ مولوی صاحب بھی اس کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز لے جاتے۔ پھر ایک دن وہ ہرنی نہ آئی تو مولوی صاحب نے اسے بہت ڈھونڈا۔ خیر مولوی صاحب پھر اپنی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں انہیں اپنے ارد گرد ایک عجیب خوشگوار مہک کا احساس ہوا اور کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ خیر انہوں نے تلاوت ختم کی اور واپس گاؤں آ گئے۔ زبیر جو اسی گاؤں میں رہتا تھا، ایک دن صبح صبح
مولوی صاحب کے پاس گھبرایا ہوا آیا۔ مولوی صاحب میرے بچے کو بچا لیجئے۔ کیا ہوا اسے؟ مولوی صاحب نے دریافت کیا۔ پتہ نہیں، آپ خود ہی آ کر دیکھ لیں۔ مولوی صاحب نے کچھ ضروری دوائیں لیں اور زبیر کے ساتھ اس کے گھر جا پہنچے۔ اس کا 11 سالہ بچہ بے سدھ چارپائی پر پڑا تھا اور رنگ نیلا پڑ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ اچانک کیا ہوا؟ زبیر نے کہا جی مولوی صاحب محلے میں کھیل رہا تھا کہ اچانک بھاگتا ہوا آیا اور دروازے پر ہی بے سدھ ہو گیا۔ مولوی صاحب نے اسے بغور دیکھا تو پتہ چلا کسی زہریلے کیڑے یا بچھو نے کاٹا تھا۔ خیر مولوی صاحب نے دوا دی مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ مولوی صاحب کی پیشانی پر فکر کی شکنیں نظر آ رہی تھیں۔ انہوں نے سب کو باہر جانے کا کہا اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ رب حضور سے دعا کی کہ اے مالک اب تو ہی کوئی معجزہ کر دے۔ اچانک مولوی صاحب کو اسی خوشبو کا احساس ہوا جو انہیں جنگل سے محسوس ہوئی تھی۔ پھر اچانک بچے نے آنکھ کھولی اور ماں کو پکارا۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پروردگار کے ہاں شکر ادا کیا۔ پھر باہر جا کر سب کو خوشخبری دی اور کچھ جڑی بوٹیاں بھی دیں کہ اس بچے کو ہر گھنٹے بعد پلا دینا، اللہ شفائے کاملہ عطا کرے گا۔ شام کو مولوی صاحب جنگل میں تلاوت میں مشغول تھے تو انہیں پھر اسی خوشبو کا احساس ہوا۔ انہوں نے نظریں اٹھائیں تو انہیں دور ایک سایہ نظر آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی طرف چلا گیا۔ اگلے روز حسب معمول مولوی صاحب فجر سے پہلے مسجد پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، سب دیے پہلے سے روشن ہیں اور صفائی بھی پہلے سے کی ہوئی ہے۔ وہاں بھی انہیں اسی مہک کا احساس ہوا۔ وہ حیران ہو گئے، آس پاس دیکھا کہ شاید کوئی آیا ہو مگر وہاں تو کوئی نہ تھا۔ مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر مولوی صاحب اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک اور منظر نے انہیں حیران زدہ کر دیا۔ لذیذ پکوان کی خوشبو سے ان کا گھر مہک رہا تھا۔ انہوں نے ہانڈی میں دیکھا تو گرما گرم سالن تھا اور روٹیاں بھی اتنی تازہ جیسے کسی نے ابھی ابھی تیار کی ہوں۔ مولوی صاحب فوراً اٹھے، قرآن پاک کی تلاوت کی اور عمل شروع کیا۔ پھر اونچی آواز میں پوچھا، یہاں جو بھی ہے اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ اتنے میں اسی خوشبو نے ان کی سانسوں کو مہکا دیا اور ایک سفید سایہ نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ سفید لباس میں ملبوس، نیلی نرگسی آنکھیں، لمبے سیاہ بال، گلابی ہونٹ، گویا جنت کی حور ہو۔ مولوی صاحب تو دیکھتے رہ گئے۔ پھر پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتی ہو؟ میں ایک جنزادی ہوں، جب سے آپ کو دیکھا ہے اپنا دل ہار چکی ہوں۔ جس ہرنی کو آپ نے بچایا تھا وہ میں ہی تھی۔ آپ کا حسن، ہمدردی اور پیار دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکی، آپ کے عشق میں گرفتار ہوں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ میری عمر 1200 سال ہے۔ میں اس وقت سے آپ کے خاندان کو جانتی ہوں جب ہم کچھ جنزادیاں زمین پر انسانی روپ میں آئی تھیں اور ایک بدکردار شخص نے مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ تب وہ آپ کے پردادا ہی تھے جنہوں نے میری جان بچائی تھی۔ اس کے بعد میں نے ان کی بہت خدمت کی اور پھر نسل در نسل میں آپ کے خاندان کی خدمت کر رہی ہوں۔ آپ کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آپ کے عشق کی زنجیر میں بند گئی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ایک انسان ہوں، تو جن زادی، کیسے مجھے عشق کر سکتی ہے؟ مولوی صاحب گویا ہوئے، کیوں نہیں، عشق تو خدا کی دین ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کے دل میں پروردگار نے عشق کا جذبہ رکھا ہے۔ میں نے صرف آپ سے عشق نہیں کیا، آپ سے شادی کی خواہش مند بھی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کے سوا میں کسی کو نظر نہیں آؤں گی، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اچھا مجھے کچھ وقت دو، ایسے فیصلوں میں جلد بازی صحیح نہیں، اور وہ بھی تب جب معاملہ جنزادی کو ہو۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ مجھے آپ نیلم بلا سکتے ہیں۔ جنزادی نے تشکر آمیز نظروں سے مولوی صاحب کو دیکھا اور غائب ہو گئی۔ اسی شام مولوی صاحب جنگل نہ گئے۔ اس رات بہت تیز بارش ہوئی اور ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں مولوی صاحب کے گھر کی چھت پر چلتا رنگ بجا رہی تھیں۔ مولوی صاحب لالٹین کی مدھم روشنی میں دوپہر کو ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگے، کیا مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے؟ انہوں نے اس بارے میں ہر پہلو سے غور کیا۔ اس کی محبت پاکیزہ ہے، اس میں کوئی غرض شامل نہیں۔ مولوی صاحب نے سوچا، پر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی اور میری شادی کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے آگے وہ کچھ سوچ نہ سکے۔ اٹھے اور قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر دعا کی، یا اللہ تو نے ہمیشہ میری مدد کی، اس مشکل فیصلے کی گھڑی میں میری مدد کر۔ یہ دعا انہوں نے کی تو انہیں ایک پرسکون نیند آ گئی۔ اگلے روز مولوی صاحب نماز کے لیے اٹھے تو بارش تھم گئی تھی، آسمان صاف تھا۔
मौलवी साहब मस्जिद पहुँचे तो हस्बे मामूल दिए जल रहे थे, सफाई भी की हुई थी। उन्होंने तलावत शुरू ही की थी कि नीलम उनसे कुछ फासले पर आकर बैठ गई, इन्हिमाक से तलावत सुनने लगी। नमाज के वक्त जैसे ही नमाजी मस्जिद में दाखिल हुए वो गायब हो गई। मदरसे से फारिग होकर जब मौलवी साहब घर पहुँचे तो देखा बारिश की वजह से उनके घर की दीवार टूट गई है। ऐन मुमकिन है कि बारिश दोबारा हो तो उनका घर पानी में आ जाएगा। खैर वो ये सोच रहे थे कि इसकी मरम्मत कैसे करवाई जाए। नीलम इतने में उनके सामने आ गई। सलाम के बाद पूछा, मौलवी साहब आपने क्या सोचा? मौलवी साहब उसकी तरफ देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराए और कहा, मैंने फ़ैसला किया है कि तुम्हें अपनी शरीके हयात बनाऊंगा। उसका चेहरा खुशी और शर्म से लाल हो गया। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो। फिर उसने मौलवी साहब को देखा, वो कुछ परेशान लग रहे थे। जमील साहब क्या बात है, आपके खूबसूरत चेहरे पर यह परेशानी ज़ेब नहीं देती। नीलम ने कहा, वो मैं घर की मरम्मत के बारे में सोच रहा था कि कैसे होगी। आज फिक्र ना करें आप, आपकी सब परेशानी मेरी परेशानी है। फिर नीलम ने टूटी दीवार की तरफ देखा और वो ऐसी हो गई जैसे कभी टूटी न थी। मौलवी साहब तो हैरान हो गए। अगले रोज़ मौलवी साहब फजर की नमाज के लिए मस्जिद पहुँचे तो एक खुशगवार हैरत से उनका सामना हुआ। मस्जिद की दीवारों पर सफ़ेदा लगा हुआ था, नई चटाइयाँ, दियों की जगह लालटेन आ गए थे। वो समझ गए कि हो ना हो ये उसी का काम है। नमाजियों ने भी इस तब्दीली को महसूस किया। एक नमाजी ने पूछा, तो मौलवी साहब ये कैसे हुआ? मौलवी साहब ने जवाब दिया, ये सब अल्लाह के काम हैं, कैसे हो जाते हैं हम इंसानों को पता नहीं चलता। उस दिन के सब मामूलात से फारिग होकर जब मौलवी साहब घर लौटे तो रात का खाना उनका मुंतज़िर था। खाना खाने के बाद खुदा का शुक्र अदा किया और चारपाई पर बैठे ही थे कि नीलम आ गई। ये मेरे सोने का वक्त है, तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मौलवी साहब। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। अरे बताओ तो सही क्या बात है, क्यों तुम्हारे चेहरे पर गुलाब खिल रहे हैं? ये सुनकर उसने शर्म से आंखें झुका लीं। मौलवी साहब, आज हमारा निकाह है। ये सुनकर तो वो हैरान हो गए, बोले, अरे ये कैसे मुमकिन है, मैंने तो कोई इंतज़ाम भी नहीं किया। आप इन बातों की फ़िक्र न करें, सब इंतज़ाम पहले ही हो चुका है, आप बस मेरे हाथों को थाम लें। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मौलवी साहब ने डरते डरते उसके हाथ थाम लिए। उसके हाथों का लम्स बहुत कोमल था। उसके बाद नीलम ने मौलवी साहब की आंखों में देखा। चारों तरफ एक सफ़ेद रोशनी फैल गई। कुछ देर बाद मौलवी साहब ने देखा वो एक दिलकश और खूबसूरत वादी में हैं, जहाँ चारों तरफ अलग अलग फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सर्द हवा के झोंके उनकी रूह में ठंडक का एहसास पैदा कर रहे थे। इनवाए इकसाम के फल पेड़ों से लटक रहे थे। बादल जैसे उन्हें झुक झुक कर सलामी पेश कर रहे थे। पेड़ों पे बैठे परिंदे उन्हें खुशामदीद कह रहे थे। ये सब कुछ उन्हें ख्वाब जैसा लग रहा था। उसके बाद नीलम ने फिर मौलवी साहब की आंखों में देखा तो उनका लिबास तब्दील हो चुका था। वो किसी शहजादे से कम नहीं लग रहे थे। छोटे बच्चे नीलम और मौलवी साहब के गिर्द घूम के गाना गाते हुए उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे। ये सब उनके लिए बहुत दिलकश था। कुछ देर में वहाँ एक बुज़ुर्ग आए। मौलवी साहब से उनकी रजामंदी पूछी। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। फिर अचानक तेज़ रोशनी फैली और नीलम और मौलवी साहब वापस अपने घर में थे। मौलवी साहब ये देखकर हैरान रह गए कि उनका पूरा घर फूलों से सजा है। ऐसे फूल उन्होंने कभी न देखे थे। चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी। सेज पे अजीब सी रोशनी थी। दोनों सेज पर बैठे थे और राज़ो न्याज की बातों में मशगूल हो गए। अगली सुबह मौलवी साहब ने मदरसे की छुट्टी दे रखी थी। वो और नीलम जंगल में उसी जगह आ गए जहाँ पहली बार मिले थे। मौसम काफ़ी खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दोनों इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। नीलम ने पूछा, कैसी लगी आपको मेरी दुनिया? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मौलवी साहब ने सहरज़दा लहजे में जवाब दिया। क्या तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? मौलवी साहब ने तशवीश से पूछा। नहीं मेरे सरताज, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूँगी। हाँ, मगर जब मेरी ज़रूरत होगी तो मैं अपनी दुनिया में जाऊँगी। इस तरह मोहब्बत की बातें करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया और वो दोनों वापस अपने घर पहुँच गए। शाम तक मौसम अबर आलूद हो चुका था और इम्कान था कि रात को बहुत तेज़ बारिश होगी, और वैसा ही हुआ। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई। मौलवी साहब ने पहली बार अपने गांव में इस कदर बारिश देखी थी।
صبح نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے 4 سے 5 لوگوں نے مولوی صاحب کو کہا کل رات بارش سے ان کے گھر کا بہت نقصان ہوا۔ مولوی صاحب ان کے گھروں میں گئے تو واقعی بہت نقصان ہوا تھا۔ کسی کے گھر کی چھت ٹوٹ گئی، کسی کی دیوار۔ مولوی صاحب کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ ان کو حوصلہ دیا کہ کچھ صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ کافی پریشانی کی حالت میں گھر پہنچے، سرسری ناشتہ کیا۔ اس بات کو نیلم نے محسوس کیا اور پوچھا کیا بات ہے، آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے نیلم کو بارش کی وجہ سے ٹوٹنے والے مکانوں کے بارے میں بتایا۔ نیلم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ دوسروں کو تکلیف اور دکھ میں نہیں دیکھ سکتے، کاش میں ان کے لیے کچھ کر پاتا۔ انہوں نے حسرت سے کہا آپ کی یہی ادا تو مجھے پسند ہے، آپ فکر نہ کریں، سب گاؤں والوں کو بلائیے اور ان سے کہیں کہ گاؤں میں جتنے گھر ہیں سب کی مرمت ہوگی اور آئندہ کسی کو بھی بارش کی وجہ سے نقصان نہیں ہوگا۔ پر یہ سب کیسے ہوگا؟ مولوی صاحب بولے بس آپ جا کر کہہ دیں۔ جیسا نیلم نے کہا تھا ویسے ہی مولوی صاحب نے گاؤں والوں کو بتا دیا۔ پر مولوی صاحب ہمارے پاس اتنی پونجی نہیں ہے کہ ہم اس کی مرمت کروا سکیں۔ گاؤں والوں میں سے ایک بولا آپ اس بات کی فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ سب بہتر کرے گا۔ مولوی صاحب نے جواب دیا۔ گاؤں والے غیر یقینی کی کیفیت میں واپس چلے گئے۔ مولوی صاحب گھر آئے اور تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ تلاوت ختم کی تو نیلم سے کہا کہ میں نے سب سے کہہ دیا ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ یہ کام کیسے ہوگا، بس آپ دیکھنا خدا کے حکم سے سب مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ اگلے روز مولوی صاحب نے دیکھا گاؤں کے تمام گھروں کی چھتیں مرمت ہو چکی ہیں۔ انہیں حیرت کے ساتھ ڈر بھی تھا کہ اگر گاؤں والوں نے پوچھ لیا کہ گھر کیسے مرمت ہوئے تو وہ کیا جواب دیں گے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے گھر پہنچے۔ نیلم نے کہا دیکھا نا، اللہ کے حکم سے گاؤں کی مشکل آسان ہو گئی، پر مجھے فکر ہے اگر انہوں نے یہ سب پوچھا کہ یہ کیسے ہوا تو میں انہیں کیا جواب دوں گا۔ مولوی صاحب فکر مندانہ لہجے میں بولے مولوی صاحب آپ فکر نہ کریں، یہ مرمت میں نے اپنی دنیا سے جن زادے بلا کر کروائی ہے، اور گاؤں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جسے یہ یاد ہو کہ ان کے گھر کبھی ٹوٹے تھے اور پھر مرمت ہوئے۔ مولوی صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا اور نیلم سے کہا تم نہ ہوتی تو گاؤں والوں کی مشکلات اتنی جلدی حل نہ ہوتی۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ مولوی صاحب کو خدا نے اس دوران ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی خوشی دکھائی۔ لڑکے کا نام ایاز اور لڑکی کا نام صوبیہ رکھا گیا۔ مولوی صاحب اور نیلم کے زیر سایہ بچے کافی مہذب تھے۔ جب بھی مولوی صاحب اور نیلم بچوں کو لے کر نکلتے تو وہ انہیں اپنے آنچل میں چھپا لیتی، جس سے وہ لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتے۔ گاؤں میں اکثر لوگ مولوی صاحب کو شادی کا مشورہ دیتے، مگر وہ مسکرا کر ان کی یہ بات ٹال دیتے، کہتے خدا نے اس گاؤں میں مجھے بہت خوشی دکھائی ہے۔ ایک دن صوبیہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ مولوی صاحب نے جڑی بوٹی پلائی مگر اس سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر نیلم نے کہا سرتاج اس کا علاج میری دنیا میں ہوگا، آپ اجازت دیں تو میں اسے لے جاؤں۔ مولوی صاحب کا دل اداس ہو گیا کیونکہ وہ نیلم اور بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے، مگر بیٹی کی طبیعت کے آگے مجبور ہو کر بجھے دل کے ساتھ نیلم کو اجازت دے دی۔ نیلم نے گھر کی دیوار کی طرف دیکھا اور پھر ایک روشنی سی پھیل گئی، اس میں ایک راستہ نمودار ہوا جس سے ماں بیٹی چلی گئیں اور پھر سے دیوار اپنی شکل میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد مولوی صاحب کو اداس دیکھ کر ایاز ان کے پاس آیا اور کہا ابا جان فکر نہ کرے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ 2 دن گزر گئے مگر نیلم کی کوئی خبر نہ تھی۔ مولوی صاحب کو فکر مند دیکھ کر ایاز بولا بابا جان امی اور صوبیہ خیریت سے ہیں، آپ فکر نہ کریں، وہ لوگ جلد ہمارے پاس آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے دیوار کی طرف دیکھا، ایک تیز روشنی پیدا ہو گئی، جس کے بعد اس روشنی میں مولوی صاحب کو نیلم اور صوبیہ نظر آئے۔ صوبیہ گہری نیند سو رہی تھی اور نیلم اس کے سرہانے بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کو کافی سکون ملا، ساتھ ہی ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ ان کا بیٹا بھی نیلم کی طرح جن زادہ ہے۔ مولوی صاحب کو حیرت میں دیکھ کر ایاز بولا بابا جان جیسے امی جن زادی ہیں بالکل ویسے ہی میں بھی ایک جن زادہ ہوں، ہمیں اس دنیا میں آپ کی اولاد کے روپ میں بھیجا گیا ہے، ہم اس فرض کو بخوبی نبھائیں گے۔ یہ سن کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ایاز کا ہاتھ تھام لیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت سب گاؤں والے پریشان حال مولوی صاحب کے پاس آئے
اور کہنے لگے کہ ان کی زمینوں میں عجیب سے کیڑے ہو گئے ہیں جو فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ مولوی صاحب تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ سب خدا سے دعا کریں، وہ آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ مولوی صاحب گھر لوٹے تو ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر ایاز نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ مولوی صاحب نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ رو رو کر اللہ کے حضور دعا کی، اے مالک ہم گنہگار بندے ہیں، تو ہی ان گاؤں والوں کی مشکلات میں ان کا مددگار ہے، یا رب تو ان کی مشکل کو آسان کر دے۔ یہ سن کر ایاز ان کے پاس آیا اور کہا ابا جان آپ فکر نہ کریں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے بھی قرآن پاک کی تلاوت کی اور کچھ دیر آنکھیں بند کیے کچھ پڑھتا رہا۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور کہا ابا جان آپ گاؤں کے کنویں میں سے ایک کٹورا پانی لائیے۔ مولوی صاحب نے ویسا ہی کیا۔ ایاز نے کچھ دعا پڑھی اور پانی پر دم کر کے دیا۔ کہا آپ اسے دوبارہ کنویں میں ڈال دیں اور گاؤں والوں سے کہیں اس کنویں سے پانی لے کر اپنی زمینوں پر ڈالیں اور مغرب سے پہلے لوٹ آئیں، اللہ نے چاہا تو ان کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ مولوی صاحب نے سب کو ہدایت کی جیسے ایاز نے کہا تھا۔ سب نے کنویں سے پانی لے کر اپنی اپنی زمینوں پر ڈال دیا اور تیزی سے واپس آ گئے۔ سب پریشان تھے کہ اللہ جانے اب کیا ہوگا۔ مولوی صاحب نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا خدا پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی صبح سب گاؤں والے اپنی زمینوں پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کیڑوں کا تو نام نشان ہی نہیں اور فصلیں پہلے سے بھی زیادہ ہری بھری ہیں۔ سب لوگ گاؤں واپس آ گئے، مولوی صاحب کو حالات بتائے اور پھر سب نے خدا کے حضور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رات ہوئی، مولوی صاحب چارپائی پر لیٹے ہوئے گاؤں والوں کی مشکلات کے بارے میں سوچ کر جہاں مطمئن تھے اتنا ہی نیلم اور صوبیہ کے لیے افسردہ تھے۔ سوچ رہے تھے کب اس گھر کی رونق واپس آئے گی۔ اچانک ہی ایک تیز روشنی پھیل گئی اور صوبیہ بھاگتی ہوئی مولوی صاحب کے گلے لگ گئی۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ ایاز نے ان کی غیر موجودگی میں تمام حالات سے نیلم کو آگاہ کر دیا تھا۔ نیلم نے اس کا منہ چوم لیا۔ دن گزرتے گئے، مولوی صاحب کے بالوں میں چاندنی آنے لگی، بچے جوان ہو چکے تھے۔ صوبیہ اور ایاز دونوں خوبصورتی میں اپنی ماں پر گئے تھے، خاص کر صوبیہ تو ہو بہو نیلم لگتی تھی۔ اب مولوی صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی جس کا انہیں بخوبی اندازہ تھا۔ ایک دن اچانک شام کو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ نیلم اور بچے ان کے سرہانے تھے۔ مولوی صاحب نے نیلم کو کہا شاید میرا اس دنیا میں وقت پورا ہو گیا، میں چاہتا ہوں میرے بعد تم جہاں بھی رہو اس گاؤں سے بے خبر نہ رہنا۔ نہیں سرتاج آپ کو کچھ نہیں ہوگا، نیلم بولی۔ نہیں نیلم، انسان کو مرنے سے پہلے اس کی موت کا اشارہ مل جاتا ہے۔ پھر مولوی صاحب نے دونوں بچوں کو پیار کیا اور اس دار فانی سے کوچ کر کے اگلی صبح ان کی تدفین ہوئی، جس میں ان کے بیٹے ایاز نے بھی نادیدہ طور پر بیٹے کے فرائض نبھائے۔ پھر نیلم، ایاز اور صوبیہ واپس اپنی دنیا میں چلے گئے اور گاؤں والوں کو خبر تک نہ ہوئی، کیونکہ وہ اتنے ہی امن پسند اور محبت کرنے والے تھے جتنے کہ مولوی صاحب خود۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔